السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ایک دفعہ میں پھر حاضر ہوں مصور زور فزکس چینل میں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے نیوٹن لاز جو آف لائن کلاسز میں پڑھے تھے، لیکن میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ہم لوگوں نے سمپلی ایکسپلین کی تھی، یہاں پر ہم لوگ پورے ڈیٹیل کے ساتھ ود ایگزامپل اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں نے ایکسپلین کرنی ہے۔ نیوٹن فرسٹ لا، سیکنڈ لا اور تھرڈ لا کو۔ سیکنڈ لا اور تھرڈ لا میں نے ایکسپلین کیا آلریڈی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، تھرڈ لیکچر ہے ہمارا آج کا، وہ ہمارے پاس ہے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہے اسٹوڈنٹ۔ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ نیوٹن لے کے آیا ہمارے پاس۔ وہ اس نے جو کہانی بیان کی ہے نیوٹن نے لاز کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیب گرا تھا، نیوٹن ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک سیب گرا ہے۔ تو وہ سیب گرا ہے تو نیوٹن نے سوچا کہ یار یہ سیب کیوں گرا ہے، پھر اس پر انہوں نے لاز پیش کیے، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ لا بھی پیش کیے، اور ساتھ میں موشن کو میں نے اچھی طرح ڈسکرائب بھی کیا، اور موشن کا ٹاپک بھی الگ ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ پڑھنا ہے۔ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن اسٹوڈنٹ کیا ہے، اس کو ہم بریف ڈیٹیل سے پڑھیں گے، وتھ ایگزامپل پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹ، لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں اس کو، لا آف انرشیا بھی نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کو نام دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ لا آف انرشیا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اف نیوٹن فرسٹ لا آف موشن از کالڈ لا آف انرشیا، نیوٹن کی جو فرسٹ لا آف موشن ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا آف انرشیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وی مسٹ فرسٹ ڈیفائن انرشیا، پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم انرشیا کو ڈیفائن کریں کہ انرشیا کیا چیز ہے ہمارے پاس، انرشیا کی ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس، تو پھر ہم نیوٹن فرسٹ لا کو ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ انرشیا ہمارے پاس از دا ٹینڈنسی آف دی آبجیکٹ ٹو کیپ ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ، ہمارے پاس جو آبجیکٹ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اف این آبجیکٹ از ریسٹنگ، اگر ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ ہے ہمارے پاس انرشیا میں ریسٹ میں ہے، اٹس ول اسٹینڈ ٹو کیپ ریسٹنگ، وہ ہمیشہ ہی ریسٹ میں ہوگا۔ انرشیا کی یہ ہمارے پاس وہ ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو وہ ہمیشہ ریسٹ میں ہوگا۔ اف این آبجیکٹ از موونگ، اگر کوئی آبجیکٹ موو کر رہا ہے، اٹ ول ٹینس کیپ موونگ، وہ ہمیشہ موو کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آبجیکٹ کو آپ موشن دو گے، ایکسٹرنل موشن کب کریٹ ہوتا ہے، وہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا سب سے پہلے کہ جب بھی ایک آبجیکٹ میں موشن کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس ایکسٹرنل فورس ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی آبجیکٹ ہے موشن میں، آپ ایکسٹرنل فورس لگاتے ہیں اس کو موشن ملتی ہے، صحیح ہے، تو وہ ہمیشہ موو کرے گا۔ کچھ اور فورسز بھی ہے جس کی وجہ سے وہ موشن سٹاپ بھی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سلولی گریجولی سٹاپ بھی ہوتی ہے۔ دس پراپرٹی از کالڈ انرشیا اسٹوڈنٹ، اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرشیا کہتے ہیں۔ انرشیا ہمارے پاس کیا ہے اصل میں؟ انرشیا اگر کوئی آبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو وہ ہمیشہ ریسٹ میں ہوگا، اگر کوئی آبجیکٹ موشن میں ہے، موو کر رہا ہے، کوئی آبجیکٹ ہے تو وہ ہمیشہ موو کرے گا، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں، صحیح۔ تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ میجک اور فزکس کیا ہے ہمارے پاس؟ میجک کیا ہے ہمارے پاس اور فزکس کیا ہے؟ وائی ڈو دا ڈش اسٹے آن دا ٹیبل وین دا ٹیبل کلاتھ از پل آؤٹ، اگر ہم لوگ یہ ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پر، اگر ہم لوگوں نے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس پر ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے ٹیبل کلاتھ، یہاں پر ہم ٹیبل کے اوپر ایک کلاتھ لگا لیتے ہیں، کوئی کپڑا لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ ڈش جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، جس طرح یہ موم بتی ہے، کوئی گلاس ہے اور ساتھ میں ایک پلیٹ ہے پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک کپڑا ہے، کلاتھ ہے، صحیح ہے۔ جب ہم اسی کلاتھ کو کھینچتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ رہ جاتی ہے اور اسی سٹائل میں رہ جاتی ہے جیسے ہے۔ یہ کیا ہے؟ دا ڈش اسٹے بیکاز آف دیئر انرشیا، انرشیا کی وجہ سے یہ جو ڈشز ہے، جو بھی چیز ہے ہمارے پاس، یہ اپنی جگہ پہ ویسی رہتی ہے، کیونکہ ریسٹ ہے تو ہمیشہ ریسٹ میں ہوگی، موشن ہے تو ہمیشہ موشن میں ہوگی۔ انرشیا کی ڈیفینیشن ہم نے کی، اسٹوڈنٹ دیئر ٹینڈنسی ٹو کیپ ڈوئنگ واٹ دے آر آلریڈی ڈوئنگ، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے جو ہو رہا تھا وہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے سے ہو رہا تھا۔ ٹرائی ٹو دس ایٹ ہوم وتھ انبریکیبل ڈشز، کچھ آپ بھی ایسے گھروں میں بھی ٹرائی کر سکتے ہو، ایک کپڑا رکھ لو، کلاتھ ہے، صحیح ہے، تو وہ اس کے اوپر کوئی ڈشز رکھ دو، ایسے ڈشز جو بریکیبل نہ ہو، مطلب بریک آسانی سے نہیں ہوتے ہو، تو آپ اسے کپڑا کھینچو تو وہ ایسے بھی مطلب وہ ایک
طریقہ ہوتا ہے کپڑا کھینچنے کا. جس طرح کوئی گلاس کے اوپر کوئی کارڈ رکھ لو، اس کے اوپر 1 روپیہ رکھ لو، جیسے آپ کارڈ کو کھینچو گے وہ روپیہ نیچے کی طرف موو کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہاں پہ موشن آپ دے رہے ہو. صحیح ہے، تو آپ اس کو گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہو. لیکن ایسے ڈشز جو انبریکیبل ہو، مطلب اگر کوئی آپ سے غلطی ہو، مسٹیک ہو جائے نا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا نقصان نہ ہو، آپ اس کو گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہو. یہ ایگزامپل ہے لا آف انرشیا کی. اب پہلے ہم لوگوں نے ماس اور ویٹ کا ڈفرینشیٹ کیا، پھر ویٹ اور گریویٹی کا بھی ڈفرینشیشن کیا ہے. اب ماس اینڈ انرشیا کا بھی ڈفرینشیشن کرتے ہیں ہم لوگ. ماس از دی اماؤنٹ آف میٹر ان آبجیکٹ. ماس کیا ہے؟ جتنی اماؤنٹ آف میٹر ہے آبجیکٹ کے اندر. ایک آبجیکٹ ہے، لیٹس سپوز یہ ایک آبجیکٹ میں لیتا ہوں، اس کے اندر یہ میٹر ہے اصل میں ہمارے پاس، یہ اور آبجیکٹ بھی ہے میٹر. اس کے اندر جتنی اماؤنٹ آف میٹر پڑی ہوئی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں میٹر کی، وہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ ماس ہے. The more mass in object has the more inertia the object has. جتنا زیادہ ماس ہو، یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے. ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس، انٹری ٹیسٹ کی شاید ہو سکتی ہے، کوئی جرنل ٹیسٹ کی بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی آبجیکٹ کا ماس زیادہ ہو تو اس میں انرشیا بھی زیادہ ہوگی. صحیح ہے. Bigger, more massive objects are harder to start and stop because they have mass and therefore more inertia. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر بڑی ماسے سے زیادہ ماس رکھنے والی آبجیکٹ ہے تو اس کو سٹاپ کرنا یا ہارڈر ٹو سٹارٹ اینڈ سٹاپ کرنا، یا سٹارٹ کرنا یا سٹاپ کرنا، جیسا ٹرک ہے سمپلی میں، یا یہ اور اس میں فرق ہے. یہ بڑی گاڑی ہے، یہ ماسے سے آبجیکٹ ہے، ہارڈر اس کو ہارڈلی ہم سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. دک کا دک جب دیتے ہیں تو بہت بڑی ہارڈلی، کیونکہ اس کا ماس زیادہ ہے تو انرشیا زیادہ لگے گا اس کے اوپر. صحیح ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اس کو سٹارٹ کرنا یا اس کو سٹاپ کرنا مشکل ہے. اس کے مقابلے میں یہ آبجیکٹ جو ہے، یہ گاڑی جو ہمارے پاس ہے، ماسے سے صرف یہ بھی ماس کی ماس ہوگی لیکن اس سے چھوٹی ہے ہمارے پاس. جس طرح میں ایک ٹرک کی مثال دوں، اور ٹرک کو سٹاپ کرنا یا سٹارٹ کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے، اور ساتھ میں اس آبجیکٹ کو، چھوٹے سے آبجیکٹ کو جس طرح موٹر ہو، اس کو سٹاپ کرنا سٹارٹ کرنا یہ تھوڑی سی آسان ہے ٹرک کے معاملے میں. اور اس کا جو انرشیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے وچ وہیکل ہیز مور انرشیا. تو اس وہیکل کا مور انرشیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ماس کیا ہے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، the more mass in object has the more inertia of the object. اسٹوڈنٹ، سو یہاں پر ہمارے پاس اس وہیکل کا جو ماس ہے ہمارے پاس زیادہ ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کا انرشیا بھی ہمارے پاس کیا ہوگا اسٹوڈنٹ؟ زیادہ ہوگا. اور ساتھ میں یہ جو وہیکل ہے ہمارے پاس چھوٹا ہے سائز میں، اس کا ماس کم ہوگا، تو اس کی اسٹوڈنٹ جو ہے ماس آف انرشیا، جو ماس ہوگا وہ کم ہوگا، اور انرشیا بھی کیا ہوگا؟ کم ہوگا. بیکاز دے ہیو مور ماس اینڈ دیئر فور مور انرشیا. وہی اسٹیٹمنٹ ہے، وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی ہے اسٹوڈنٹ. تو اب ہمارے پاس ویٹ کی کوئی پرابلم لیتے ہیں، کوئی ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل، اف یو اسپینڈ موسٹ سنڈے آفٹرنون ایٹ ریسٹ آن دا صوفہ. ہمیشہ آپ کیا کرتے ہو؟ گزارتے وقت سنڈے آفٹرنون کو ریسٹ، صوفے پہ ریسٹ کرتے ہو، واچنگ فٹ بال یا کوئی بھی گیم آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، اینڈ کنزیومنگ لارج کوانٹٹی آف فوڈ. تو آپ کیا کرتے ہو؟ کنزیوم کرتے ہو بہت سارے فوڈ کو. وچ افیکٹ ڈز دس پریکٹس ہیو اپان یور انرشیا ایکسپلین. یہ تمہاری کیا کرتی ہے؟ انرشیا کو ایکسپلین کرتی ہے. کیسے ایکسپلین کرتی ہے؟ یور انرشیا ول موسٹلی ڈیفینیٹلی انکریز. کیوں انکریز ہوتی ہے؟ اگر آپ صوفے پہ ہر سنڈے پہ آپ آفٹرنون جو ہوتا ہے اس پہ ریسٹ پہ بیٹھے ہوتے صوفے میں، اور کوئی گیم دیکھ رہے ہو، یا فٹ بال ہو یا کرکٹ ہو، اینی ہو جو بھی گیم دیکھ رہے ہو، یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو یا کوئی اور چیز دیکھ رہے ہو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ لارج نمبر آف کوانٹٹی فوڈ کھاتے ہو. جب لارج کوانٹٹی آف فوڈ کھاتے ہو تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو جسم کی جو ماس ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. جب آپ ریسٹ میں ہوتے ہیں، نہ گھومتے پھرتے ہو آفٹرنون میں، تو آپ زیادہ کھانا کھا کے آپ کو مطلب آپ کا ماس زیادہ ہو جاتا ہے. جب آپ کا ماس زیادہ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی انرشیا بھی زیادہ ہوتی ہے. یور انرشیا ول موسٹلی ڈیفینیٹلی انکریز. یہاں پر ہمارے پاس ورڈ ہے یور ماس ول انکریز بیکاز اف دس پریکٹس اینڈ اف ماس انکریز دین انرشیا انکریز. تو ماس جب انکریز ہو گئی تو ہمارے پاس کیا ہوگی؟ انرشیا انکریز ہو گئی. سیم کیس ہمارے پاس. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پرابلم ہے ویٹ کی. صحیح ہے اسٹوڈنٹ. اب جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، ہمارا جو اصل
تھیم ہے ہمارا جو اصل جو ہم جس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہے. اس کو ہم آلسو کالڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لا آف انرشیا بھی ہو یہ لا آف انرشیا بھی ہے. سو اسٹوڈنٹ اینڈ آبجیکٹ ان موشنس، اب وہی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی لا آف انرشیا اور نیوٹن فرسٹ لا آف موشن یہ سیم چیزیں ہیں. ان آبجیکٹ ان موشنس ٹینڈ ٹو اسٹے ان موشنس، وہ کہتے ہیں فرسٹ لا آف موشن کی جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے کہتے ہیں کہ اگر آبجیکٹ ایک موشن میں ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ کیا ہوتا ہے اسٹے کرتا ہے اسی موشن میں، مطلب رکتا نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس پر اور بھی فورسز لگ جاتی ہے. لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ اینڈ آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ٹینڈز ٹو اسٹے ایٹ ریسٹ، تو وہ ہمیشہ اگر ایک کوئی آبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو وہ ہمیشہ ریسٹ میں ہو. یہاں پر ایک چیز ایڈ اپ کی ہے unless the object is acted upon by outside forces. وہی بات کی میں نے، اگر کوئی موشن کر رہا ہے، کوئی آبجیکٹ موشن کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، تو وہ ہمیشہ موشن نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر آؤٹ سائڈ فورسز لگنی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو موشن ہوتی ہے وہ سٹاپ ہوتی جا رہی ہے. ہمیشہ کوئی بھی آبجیکٹ موشن نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی جو آبجیکٹ ریسٹ میں وہ ہمیشہ ریسٹ میں ہوگی. یہاں پر ایک چیز ہے کہ unless the object is acted upon by outside forces، تو کوئی بھی جب آؤٹ سائڈ فورسز نہ ہو، آؤٹ سائڈ مین ایکسٹرنل فورسز نہ لگ رہی اس سبجیکٹ کے اوپر، تو وہ ہمیشہ موشن میں بھی ہوگی اور ہمیشہ ریسٹ میں بھی ہوگی. سو یہ اسٹوڈنٹ، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اسٹیٹمنٹ ہے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کی. The law also says that when object is moving، اگر یہ لا یہ بھی کہتی ہے اگر آبجیکٹ موو کر رہا ہے اٹس ٹینڈ ٹو موونگ along a straight line path. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے یہ لا آلسو بھی یہ بھی کہتا ہے ہمارے پاس اگر کوئی آبجیکٹ موو کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ موو کرے گا along a straight line path، اسٹریٹ لائن میں unless acted on by outside forces. یہاں پر ہمارے پاس آؤٹ سائڈ فورس نہیں ہونے چاہیے تو وہ ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں موشن کرے گا ہمارے پاس. نیوٹن فرسٹ لا کی میں نے کچھ ایگزامپل ڈالی ہوئی ہے سلائڈز میں اسٹوڈنٹ. تو پہلی جو ایگزامپل ہے آپ دیکھ رہے ہو، ایک آبجیکٹ ہے، بال ہے، میں نے یہ فٹ بال بال ہے. ان آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول ریمین ریسٹ، تو یہ بال دیکھ رہے ہو آپ لوگ، یہ ہمیشہ ریسٹ میں ہوگا جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس آپ نے نہیں لگائی ہو. انلیس، تو دوسری ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس بال ہے اور فیٹ ہے ہمارے پاس، تو یہ دونوں ہیں. انلیس ایکٹڈ آن بائی انبیلنس، تو یہ ہمارے پاس انبیلنس فورس ہے، یہ ہمارے پاس اس کو کیک کرتے ہیں. تو تھرڈ جو ڈائیگرام ہے اس میں آپ بال کو دیکھ رہے ہو کہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. آبجیکٹ ان موشن ول کنٹینیو وتھ کانسٹنٹ اسپیڈ اینڈ ڈائریکشن بھی وہی جہاں پر ہم لوگ مارنا چاہتے ہیں اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے اور کانسٹنٹ اسپیڈ بھی ہوتی ہے. لاسٹ جو ڈائیگرام ہے انلیس ایکٹڈ آن بائی انبیلنس فورس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک گول کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ساری کہانی جو ہے، یہ سارے ڈائیگرام ہے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. نیوٹن فرسٹ لا کیا چیز ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ؟ نیوٹن فرسٹ لا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آبجیکٹ ہے وہ ریسٹ میں ہے تو ہمیشہ ریسٹ میں ہوگا، موشن میں ہے تو ہمیشہ موشن کرے گا اسٹریٹ لائن میں. انلیس یہاں پر ایک ورڈز ہے کہ اس پر ہمارے پاس کوئی بھی ایکسٹرنل فورس نہیں لگ رہا ہوگا یا کوئی بھی آؤٹ سائڈ فورس نہیں ہوگا اس کے اوپر. جب آؤٹ سائڈ فورس آئے گا تو آبجیکٹ اگر موشن کر رہا ہے کنٹینیوسلی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ وہ سٹاپ ہو جائے گا ہمارے پاس. تو وہ آگے کی کہانیاں انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، وی فیل دا افیکٹ آف نیوٹن فرسٹ لا کو ہم ایوری ڈے میں کیسے یوز کرتے ہیں، کیسے اس کے یوزز ہیں ہمارے پاس. بٹ یوزلی ڈونٹ نوٹسائڈ دیم، ہمیشہ ہم لوگ ایوری ڈے لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم نے نوٹس نہیں کیا کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اور یہ جو موشن ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو کبھی فیل نہیں کیا. ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، باہر میں دیکھتے ہیں، ماحول میں دیکھتے ہیں، سراؤنڈنگ ایریا میں ہمارے پاس موشن جو چیزیں کر رہی ہے تو ہم لوگوں نے کبھی اس کو نوٹسائی نہیں کیا. ہم لوگوں نے بس صرف دیکھا ہے کہ بس یہ موشن ہو رہی ہے، بس اور کچھ نہیں دیکھا ہے کہ یہ کون سی لا ہے کون سی نہیں ہے. تو یہ ہم لوگ ایوری ڈے ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں. بیکاز ادر فورسز انٹرفیئرنس، تو ہم جس کی وجہ سے ہمارے پاس دوسری بھی فورسز انٹرفیئرنس کرتے ہیں. In space, the first law is much more obvious. Objects will follow their path until they are acted on them by the outside forces. First law ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس میں outside forces نہ ہو. صحیح ہے. تو ہمارے پاس جو آبجیکٹ موشن کر رہی ہے تو ہمیشہ موشن اور جو ریسٹ ہمیشہ ریسٹ میں ہوگی. یہاں پر ایک ایگزامپل لی ہم لوگوں نے کہ آن دا ارتھ دا ایٹماسفیئر ایئر فریکشن ول ایونٹلی
ایونچولی سلو ڈاؤن آل دا موونگ آبجیکٹ. یہاں پر میں نے پہلے بھی بات کی اگر آؤٹ سائڈ فورس، اب یہاں پر اگر کوئی بھی چیز ایٹماسفیئر میں موشن کر رہی ہے تو ایئر فریکشن کی وجہ سے وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے آل موونگ آبجیکٹ. بٹ ان ویکیوم لائک اسپیس، اگر ہم لوگ ویکیوم لیں گے، اسپیس لیں گے اسٹوڈنٹ، دیر از نو ایئر، تو وہاں پر کوئی بھی ہمارے پاس ایئر نہیں ہوتا ہے، فریکشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کوئی بھی آبجیکٹ جب موو کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ تو وہ ہمیشہ موو کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم لوگوں نے ایٹماسفیئر میں کسی آبجیکٹ کو، لیٹ سپوز فٹ بال کو ہم نے کک لگایا تو وہاں پر ایئر فریکشن ہوتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتا ہے سبجیکٹ کو، جس کی وجہ سے ایکسٹرنل فورسز یا آؤٹ سائڈ فورسز لگ رہے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ جو موشن میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس سلو ڈاؤن ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ ریسٹ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسی آبجیکٹ کو کک کرتے ہیں ویکیوم میں، یا ویکیوم میں ایک آبجیکٹ کے موشن کو لیتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی ایئر ریزسٹنٹ نہیں ہوتی. جس طرح ہمارے پاس گیلیلیو نے ہمارے پاس ایک تجربہ کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، 2 پیجز کو گرائے ہوئے تھے، ایک پتھر کو گرائے تھے، ایک مطلب ہلکا سا پتھر تھا، ایک بھاری سا پتھر تھا، تو انہوں نے ویسے ہی گرایا تو ہمارے پاس جو بھاری سا پتھر تھا وہ جلدی گر گیا ہمارے پاس، اور ہلکا سا تھوڑا کم گر گیا، مطلب فکس ٹائم پہ دونوں نہیں گرے ہیں. بھاری سا پتھر جو تھا وہ جلدی گر گیا تھا، اور ہلکا سا پتھر جو تھا وہ تھوڑا ٹائم لے کے گیا ہے، صحیح، کچھ سیکنڈ کا فرق تھا. صحیح ہے. جب انہوں نے وہی تجربہ کیا، ہمارے پاس وہی ایکسپیریمنٹ کیا، گیلیلیو نے پیسا ٹاور سے انہوں نے پتھر گرائے تھے، تو ویکیوم میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا، ویکیوم میں ہمارے پاس وہاں پر ایئر ریزسٹنس نہیں ہوتی، ایئر فریکشن نہیں ہوتی، ہمارے پاس ریزسٹنس فریکشن تقریباً سیم ہی چیز ہے ہمارے پاس. تو وہاں پر ہمارے پاس کیا، دونوں آبجیکٹ سیم پوائنٹ پہ پہنچے تھے، سیم ٹائم میں پہنچے تھے. تو فرسٹ لا از ایزی ٹو سی، فرسٹ لا ہم ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس. اب کچھ ایگزامپل ہے لا آف انرشیا کی، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، میں نے جو ڈیزائننگ کی ہے لا آف انرشیا کی ایگزامپل کی. ون آف دا موسٹ کامن پلیس پیپلز فیل دا فرسٹ لا از ان فاسٹ موونگ وہیکل. جب آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جب ہم تیز گاڑی چلاتے ہیں، تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بس ہو جو بھی ہو، اینی ہو، آپ کچھ بھی لے لو، جب تیز جا رہی ہوتی ہے دیٹس کم ٹو اسٹاپ، جب ہم اس کے آگے کوئی بیریئر رکھتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیاگرام میں، یہاں پر ہمارے پاس موٹر ہے، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تیز گاڑی چلا رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، بیریئر ہے. یہ جو اس کی اپوزیشن کرتی ہے، ریزسٹنس آتی ہے وہاں پر، تو کیا ہوتی ہے جب یہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دیکھو یہ آگے کی طرف آ جاتا ہے ہمارے پاس، صحیح ٹکرانے کے بعد. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، لا آف انرشیا ہے. اینڈ آؤٹ سائڈ فورس اسٹاپ دا وہیکل، اور یہ جو آؤٹ سائڈ فورس ہے ہمارے پاس، یہ جو بلاک بنے ہوئے ہیں یا کوئی ریزسٹنس ہے یا کوئی ہمارے پاس بیریئر ہے ہمارے پاس، اسٹاپ دا وہیکل بٹ دا پیسنجر ہو ہیو بین موونگ ایٹ ہائی اسپیڈ. لیکن وہی کہانی ہے، لیکن جو پیسنجر ہمارے پاس یہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسی اسپیڈ کے ساتھ آگے کی طرف موو ہو جاتا ہے، اور ناٹ اسٹاپ اینڈ کنٹینیو ٹو موو ایٹ دا سیم اسپیڈ، اور کنٹینیو وہی اسپیڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ موشن کر لیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے لا آف انرشیا کی. اسٹوڈنٹ اب جاتے ہیں سیٹ بیلٹ اینڈ ہیڈ ریسٹ، یو نیڈ دیم بیکاز آف انرشیا. تو ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل جو ٹریفک کی قوانین ہے ہمارے پاس، کہ جب بھی آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار سیٹ بیلٹ لگا لو. یہ اسی وجہ سے لگانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر آپ اچانک کسی چیز سے ٹکراتے ہو، یا کوئی سامنے سے کوئی اور ایکسٹرنل یا آؤٹ سائڈ فورس آتا ہے، تو ہمارے پاس ہم پر انرشیا اپلائی ہو جاتی ہے. انرشیا کی وجہ سے ہم آگے کی طرف جاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، کسی بھی آگے گاڑی کے کسی چیز سے بھی ہم لوگ ٹکرا لیتے ہیں، اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ سیٹ بیلٹ باندھ کے، سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اگر ہم آگے بھی جائیں تو سیٹ بیلٹ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے آگے کسی چیز سے ٹکرانے کے لیے. صحیح ہے، تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں چلو، وہ ہمیں روک لیتا ہے. صحیح ہے. سیٹ بیلٹ اس لیے کہتا ہے کہ مطلب سیفٹی ضروری ہے. اگر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، ہمارے پاس یا کوئی گاڑی میں جا رہے ہو، تو ہر چیز کے اپنے رول ریگولیشن ہوتے ہیں. اگر آپ رول ریگولیشن نہیں فالو کرتے ہو تو آٹومیٹیکلی آپ کی جان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کی موٹر سائیکل گاڑی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس. تو یہ ہمارے کیا ہے، ڈیلی لائف یوزز بھی ہمارے پاس نیوٹن فرسٹ لا کی. اسٹوڈنٹ لا آف انرشیا کی ایک اور ایگزامپل ہم سمپل ہی دیتے ہیں. اگر ایک ایسٹروناٹ اسپیس میں تھرو کر رہا ہے راک کو،
what will be the rock do. تو راک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹروناٹ ہے ہمارے پاس اسپیس میں ایک راک کو تھرو کر رہا ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اسٹروناٹ ہے، اس راک کو ہمارے پاس تھرو کر رہا ہے ہمارے پاس. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لا آف انرشیا کی ایگزامپل ہے. تو اٹ ول کنٹینیو ٹو موو ان اسٹریٹ لائن اینڈ کانسٹنٹ اسپیڈ. تو وہ کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا اسپیس ہوتی ہے انٹل ان آؤٹ سائڈ فورس آنے، جب تک اس پر کوئی بھی ہمارے پاس فورس نہ لگی ہو. لا آف انرشیا کی ایک اور ایگزامپل ہے تھنک آف بال ان کارٹ. اگر کوئی ہمارے پاس کارٹ ہے، اکثر ہم لوگ شاپنگ مال میں چلے جاتے ہیں، شاپنگ ہال میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کارڈ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے سامان ڈالنا ہے. تو جب تک ہم اس میں وہاں پہ بال یہاں پہ رکھا ہے ہم لوگوں نے، وین یو جرک دا کارٹ فارورڈ وٹ ڈز دا بال. تو بال کو کیا ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ فارورڈ کی طرف اس کو جرک دیتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں ہمارے پاس، the ball will hit the back of the court while the ball inertia will keep it rest while the court move under it. تو کارڈ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ موو کر رہا ہوتا ہے. یہ کچھ ایگزامپل تھی ہمارے پاس ان لا آف انرشیا کی. نیوٹن کی ہم لوگوں نے ڈیل کی ایگزامپل بھی ڈسکس کی. از اے فورس از ریکوائرڈ. ہمارے پاس فورس ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن. تو موشن والی جو ہمارے پاس وہ بعد میں ڈسکس کریں گے نیوٹن فرسٹ لا کی. is a force is required if you were a weightless environment in a space. اگر کوئی weightless environment ہے جہاں پر جب ہمارے پاس ہلاباز ہوتے ہیں وہ ہلا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر weightless ہوتی ہے ہمارے پاس، ویٹ ہوتی نہیں تو وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. What would require force set to object in motion. ہمارے پاس کون سی فورس ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ just because even in outer space an object has mass and therefore it has inertia. ہم جب بھی کسی بھی آبجیکٹ کی ماس ہوگی اس کی انرشیا ضرور ہوگی. اگر ماس زیادہ ہے تو انرشیا زیادہ ہے، ماس کم ہے تو انرشیا کم ہے. if an object has inertia student then the object is going to resist change in its motion. اگر کسی بھی آبجیکٹ پر انرشیا لگ رہی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ ریزسٹ کرے گی، اپوزیشن کرے گی چینج اٹس موشن. موشن کو ہمارے پاس کیا ہوگی؟ ریزسٹنس ہوگی اس کی. تو ہمارے پاس کیا ہوگی؟ ریزسٹنس ہوگی. if an object تو ہمارا force must be applied to set the object in motion even in space. تو force ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ must be applied ہوتا ہے object in motion even in space بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہوگا ہمارے پاس. اسٹوڈنٹ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہمارے پاس کیا ہے؟ سے اب یہ پہلے جو ہم لوگوں نے سمپل اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے اسٹریٹ لائن میں جو موشن ہوتی ہے، جب سرکولر میں موشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیسے ہوتی ہے، ان میں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس افیکٹ ہوتی ہے؟ سینٹریپیٹل فورس ہے، سینٹریفیگل فورس ہے، ہمارے پاس گریویٹیشنل ہے. تو اس کی ایگزامپل بھی ہم لوگ لیں گے انشاءاللہ. تو میں ابھی اجازت چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ. تھینک یو. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.